على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارذل عمر تک پہنچ جاتے ہیں یا انہیں رد کیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ بھی نہ جانے. محترم حضرات، اولاً تو یہ نقطہ یاد رکھیں اور بار بار ہم اس کا تکرار کرتے ہیں کہ 30 آیات جن میں مرزا صاحب فنکاری سے حضرت مسیح کو وفات شدہ ثابت کرتے ہیں اور اپنی عمر کے 52 سال بعد، یعنی پہلے وہ مشرکانہ عقیدے پہ تھے اور بعد میں وہ موحدانہ عقیدے پہ. یہ بقول ان کے 30 میں سے 7 آیتیں عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہیں. یاد رکھیں، 3 آیتیں سابق انبیاء سے تعلق رکھتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ 7 آیتیں عیسیٰ کی وفات کی ہیں یا یہ 3 انبیاء کی وفات کی ہیں، تعلق رکھتی ہیں. ان کی اصل تفسیر جو ہم بیان کر چکے. اب بقیہ 20 جو ہیں وہ ہیں نہ عیسیٰ سے جن کا تعلق نہ انبیاء سابقین سے تعلق. تو یہ 30 ہیں. یہ پہلی بات یاد رکھیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس سے پہلی مجلس میں ہم نے ایک ہی مجلس میں 6 آیات کا ذکر کیا تھا جو 30 میں سے کیا تھی؟ 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں اور 18ویں. یہ 6 آیات اور ان پہ ہم نے گفتگو کی تھی. پھر مرزا صاحب کے تراجم کو اصل قرآن سے بھی جوڑا تھا. آج کی ہماری گفتگو اس امر پہ ہے کہ ان میں سے جو پہلی آیت تھی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 13ویں آیت ہے 30 میں سے، اور اس آخری قسم جو 20 ہے ان میں سے وہ تیسری آیت ہے. وہ کیا ہے؟ یہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ. اور ان 6 میں سے یہ پہلے ہے، یاد رکھیں، جن کو ہم نے ایک مجلس میں بیان کیا تھا. یہ ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اب اس آیت کا مرزا صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں 2 چیزوں کی مخالفت کی کھل کر. ایک عربی لغت کے قواعد کی، چونکہ یہ قرآن عربی میں ہے تو اس کا ترجمہ بھی عربی لغت کے مطابق ہونا چاہیے. اور دوسری بزیادتی کیا کی کہ ایک ایسا نقطۂ نظر دیا جو فلاسفہ قدیم کا تو ہو سکتا ہے مگر اسلام کا نقطۂ نظر. یہ دونوں باتیں یاد رکھیں. پہلی بات کیا مرزا صاحب نے مخالفت کی کہ اس آیت کے ترجمے میں قواعد لغت کی مخالفت کی. دوسرا کام کیا کیا؟ اصول اسلام، عقائد دین کے خلاف ترجمہ کیا. اب ہم آج کی اس مجلس میں ان دونوں چیزوں پہ بحث کریں گے. اب قواعد کا دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں
جنہیں ارذل عمر تک، لمبی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی، نادان ہو جائے۔ پہلے علم تھا، وہ سارا علم ان سے ختم ہو گیا۔ یہ علت قرآن نے بیان کی۔ مگر مرزا صاحب نے کیا کیا؟ مرزا صاحب نے یہ کیا اس کا ترجمہ، اور بعد عمر طبعی کو پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ ارذل عمر کی طرف رد کیے جاتے ہیں، اور اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ بعد علم کے نادانے محض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ترجمہ ہم نے کہا قواعد لغت کے بھی خلاف ہے اور عقائد اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اب قواعد لغت کے اس کو ہم پہلے بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہے لکی لا، لکی لا۔ اب یہ کئی کا لفظ جو ہے لکی لا یعلم، اس کے معنی مرزا صاحب نے جو کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس حد تک نوبت پہنچتی ہے۔ حالانکہ یہ ترجمہ اس لفظ کا نہیں ہے، کیونکہ کئی جو ہے اس پہ جو لام داخل ہوا اور لکی لا ہو گیا، وہ علت کے لیے ہوتا ہے، کسی امر کی علت کو بیان کرنے کے لیے۔ یعنی اللہ اتنی لمبی عمر تک کیوں کسی کو لے جاتا ہے، ارذل عمر تک کیوں لے جاتا ہے، اس کی علت کیا ہے، یہ ہے۔ مگر مرزا صاحب نے یہ ترجمہ نہیں کیا، یہ خیانت ہے۔ انہوں نے کہا اس حد تک نوبت پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ مغنی لبیب میں جو کئی کو اس پہ لام کو داخل کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ کئی پر جو لام داخل ہوتا ہے وہ علت کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھ لیں آپ مغنی لبیب۔ اور اب ترجمہ کیا ہوگا کہ بعض تم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ارذل عمر کی طرف پھیرے جاتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ تو گویا بعض شخصوں کو جو اللہ تعالی بوڑھا کر دیتا ہے، وہ غرض اس کی یہ ہے کہ جانی ہوئی چیزیں بھول جائیں، اور سب اشیاء میں تصرف اللہ تعالی ہی کا ہوتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، اور حکمت اسی کی ہوتی ہے۔ امام رازی جو کیا ہیں، مجدد ہیں قادیانیت کے، یہ مجددوں کی بات نہیں مانتے، تو تفسیر کبیر میں اسی آیت کی جو سورہ نحل کی ہے فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ یعنی اللہ تعالی جو بعض انسانوں کو نکمی عمر تک، ارذل العمر وہ عمر ہے جو کام کی نہ رہے، انسان بیکار ہو جائے، تو اس کی علت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کی عقل کو زائل کر دے۔ اب یہ معنی ہے کسی کو لمبی عمر تک پہنچانے کا، اور یہ علت ہے۔ اب آپ یہاں پہ تھوڑا سا سوچ لیں کہ حضرت روح اللہ مسیح ابن مریم جن کا رفع ہوا، پھر وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے زندہ ہیں، اب ان کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور حکمتوں کے اظہار کے لیے ان کا رفع فرمایا۔ کیا ان کو بھی اللہ نے اتنی لمبی عمر اس لیے دینی تھی تاکہ وہ نکمے ہو جائیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قدر گستاخی کی ہے اللہ کے نبی کی شان۔ اب ان آیات میں 6 میں ہم نے پہلے ایک مرزا صاحب کا مسئلہ بتا دیا، ثابت کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ کا اس میں استثناء نہیں، تو ہم نے بتا دیا مدلل طور پہ کہ قرآن حکیم پورے کا پورا اور حدیث ایک کلمے کی طرح ہے۔
اگر کسی حکم عام کی تخصیص یا استثناء کسی دوسری جگہ بھی آ جائے تو وہ مقبول ہوتی ہے، اور اس استثناء کو دیکھ کر ہی حکم تلاش کیا جاتا ہے۔ عیسیٰ کو ان چیزوں کے عام حکم میں آپ داخل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا استثناء آیات قرآن میں اور احادیث نبویہ میں موجود ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کو کن حکمتوں کے لیے اللہ نے اوپر اٹھایا اور پھر نازل کریں گے، اور اللہ کی وہ کیا حکمتیں ہیں شریعت اسلام کی خدمات میں، اور کیا کردار ہوگا اس اللہ کی روح کا، روح اللہ کا، اللہ کے اس نبی کا، غلبہ اسلام۔ یہ سارا کچھ سب کو علم ہے۔ خود مرزا صاحب بھی اسی عقیدے پہ رہے، اس کو مانتے رہے، جانتے رہے، مگر جب ان کا دل چاہا کہ وہ دجل کر کے خود مسیح بن جائیں تو پھر یہ سارا کچھ انہوں نے بدل دیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جس عزیز و حکیم نے، دیکھیں عزیز غالب جو اللہ اوپر اٹھا سکتا ہے، حکیم ان کا یہ فعل حکمت سے خالی نہیں۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بتا چکے ہیں کہ کس لیے اللہ نے انہیں اٹھایا اور کس لیے ان کو نازل فرمائیں گے، اور وفات سے پہلے پہلے کیا خدمات کریں گے۔ اس موضوع کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں۔ ابھی موضوع ہے کہ مرزا صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں کیا خیانت کی۔ پہلی خیانت یہ کہ لکئی جو ہے یہ علت کو بتاتا ہے۔ علت کیا ہے لمبی عمر کی؟ کہ انسان کمی عمر تک پہنچ کر جو سیکھا تھا اس کو بھی بھول جائے، یہ علت ہے۔ تو کیا عیسیٰ کا اس سے استثناء نہیں؟ کیا اللہ کے انبیاء کو اسی طرح اللہ عمر دیتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی لمبی عمر اس لیے دی تھی کہ ان کا علم چھین لے، ان کی عقل کو چھین لے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے 950 سال اس لیے عمر دی تھی کہ ان کی عقل چھین لے۔ العیاذ باللہ۔ اللہ عزیز و حکیم جس نے حضرت عیسیٰ کو اتنی لمبی عمر دی کہ وہ اس دنیا میں آ کے اللہ کی حکمت کے مطابق مفید کام کریں، انسانیت کو نفع پہنچائیں، توحید اور رسالت کے باب میں خدمت ادا کریں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی اگر اتنی لمبی عمر ہونی تھی عیسیٰ کی تو عیسیٰ نے تو پیر فرتوت بن جانا تھا، نکما بن جانا تھا۔ کس قدر گستاخی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کو مربیوں کو بھی جاننا چاہیے، تاکہ اس وحشی اور اس غیر اسلامی، غیر اخلاقی، غیر آسمانی عقیدے سے وہ اپنی برات کا اظہار کرے۔ دیکھو جس شخص کا نہ انبیاء کی رعایت ہو، نہ اللہ کی ذات کی رعایت ہو، اللہ کے اولی الانبیاء کو ایسے خطاب کرتا وہ کہتا ہے کہ کیا اللہ نے اتنی لمبی عمر دینی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نکمے بڈھے ہو جائیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا سوال یہ ہے، بلکہ ہمارا تو تجربہ بھی ہے، ہم نے حدیث کے ساتھ مشغول لوگوں کو دیکھا۔ خود ہمارے ایک استاد سے حضرت مولانا محمد رسول خان، جنہوں نے حدیث پڑھی تھی حضرت شیخ الہند سے، اور وہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس بنے تھے انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے، اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے۔ ہمیں بھی اللہ نے یہ شرف بخشا، ہم نے ان کی زیارت بھی کی اور ان سے پوری ترمذی شریف پڑھی۔ اور جب ہم بڑے بڑے علماء کے نام لیتے تو یہ آگے سے فرماتے، مناظر احسن نے مجھ سے پڑھا ہے۔ ایک دفعہ میں مولانا کی کتاب پڑھ رہا تھا تو فرمایا یہ کس کی کتاب ہے؟ میں کہا مولانا مناظر احسن کی، تو فرمایا مناظر احسن نے مجھ سے پڑھا ہے۔ پھر مولانا فخر الدین، انہوں نے مجھ سے پڑھا ہے۔ مولانا ادریس کے بھی استاد تھے، مفتی شفیع صاحب کے بھی، یعنی ہمارے دادا استادوں کے بھی وہ استاد تھے۔ لیکن ہمارے دور میں ہم نے بھی ان سے ترمذی پڑھی، اور جب وہ حدیث پڑھتے تھے خود
بغیر اینک کے ایسے پڑھتے تھے تو ماشاءاللہ پھر حدیث پہ کلام کرتے، کوئی کتاب ان کے سامنے نہیں ہوتی، سب عقل سے، دماغ سے، فکر سے بولتے۔ کبھی انہوں نے کوئی اپنے ساتھ درس میں مددگار کتاب نہیں رکھی۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہر لمبی عمر والا جو ہے وہ نکما ہو جاتا ہے؟ شرم کرنی چاہیے ایسے قول سے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے اولی العزم پیغمبر ہیں، جن کو با مقصد اللہ نے اٹھایا اور نزول ہوگا، اور سارا تفسیر قرآن میں ذکر ہے، ان کے بارے میں یہ جسارت کریں آپ کہ وہ اتنی عمر میں تو پیلے فرتوت ہو جائیں گے، نکمے بوڑھے ہو جائیں گے۔ سوچنا چاہیے قادیانی تمہیں بھی کہ ایسے شخص کے پیچھے لگے ہوئے جو نہ انبیاء کا لحاظ کرتا ہے، نہ جناب رسول اللہ، نہ سید الرسل والانبیاء کا لحاظ کرتا ہے۔ اب دنیا میں کتنے علماء گزرے ہیں جو حدیث کے ساتھ مشہور رہے، کتاب و سنت کی خدمت کرتے رہے، اور ہم نے خود ان کی زیارت کی، اور وہ ایسے نکمے بڈھے نہیں تھے۔ کتنے لوگوں کی ہم نے زیارت کی ہمارے ملک میں، پاک و ہند میں، بر صغیر میں، اس کے علاوہ یہاں مکہ مکرمہ میں بھی بڑی عمر کے لوگ آتے ہیں۔ ترکی سے بڑے بڑے محمود افندی آتے تھے ہمارے مدرسہ سعودیہ، بڑی عمر کے تھے۔ اسی طرح مراکش سے بڑے بڑے محدثین یہاں آتے تھے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے حدیث اور قرآن کی خدمت کے لیے، تفسیر اور شرح حدیث کے لیے پیدا فرمایا ہے، ان کی عقل اللہ نہیں چھینتا۔ چہ جائے کہ انبیاء کی عقل کو چھینے اللہ، چہ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول تک پیر فرتوت ہو جائیں، بقول مرزا کے معاذ اللہ۔ خود مرزا صاحب دیکھیں، خود دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری عمر جو ہے وہ 80 سال تک ہوگی۔ پھر مرزا صاحب اس میں کچھ سال بڑھاتے رہے، کم کرتے رہے، اور ارذل عمر اس کی ادنا حد 75 سال ہے۔ تو کیا مرزا صاحب ارذل عمر کو پہنچے تھے؟ وہ نکمے ہو گئے تھے، پیر فرتوت ہو کر نادان مہد ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا ترجمہ بالکل غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ارذل عمر کو، طبی عمر کو لوگ پہنچتے ہیں اور ارذ عمر کی طرف رد کیے جاتے ہیں، اور اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں کہ علم کے بعد نادان محض رہ جاتے ہیں، اور اس کو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ قواعد لغت کے خلاف ہے۔ دوسری بات، یہ اصول دین کے بھی خلاف ہے۔ یاد رکھیں، قرآن حکیم نے کھلے طور فرمایا والذی خلق الموت، پہلے موت کا ذکر ہے کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا، والحیات، حیات کو پیدا کیا۔ تو موت ایک وجودی چیز ہے، مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، وجودی چیز ہے۔ مرزا صاحب نے کیا نظریہ دیا؟ عمر طبعی، یہ نقطہ نظر، جس کے بعد موت یقین۔ تو یہ عقائد اسلام کے خلاف ہے۔ عمر طبعی کو ماننا اور اس کے بعد موت کو ضروری کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ موت ایک عدمی امر ہے، اور یہ حکماء یونان کا عقیدہ ہے، نہ کہ علماء اسلام کا۔ اسی لیے فخر الدین رازی جو قادیانیوں کے ہاں مجدد ہیں، میں اس لیے ان کا ذکر کرتا ہوں کہ تم اپنے جن کی مجددیت کو مانتے ہو ان کی بات کو بھی مانو۔ وہ فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک دن سورہ مرسلات پڑھ رہا تھا، اس میں آیا الم نخلقکم من ماء مہین
وجعلناه فی قرار مکین الی آخرہ ویل یومئذ للمکذبین، کہ لوگوں کیا تمہیں ہم نے ایک مہین نطفے سے پیدا نہیں کیا، الی آخری، پھر آگے یہ فرمایا کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے یہ ویل ہے۔ یہ خود راضی فرما رہے ہیں، تو میں نے کہا بے شک ان مکذبین سے مراد وہی لوگ ہیں جو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ حیوانات کے بدن کی ساخت کو، یعنی جو انسان کا بدن، جو دیگر حیوانات ہیں جن میں بھی زندگی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی خالق طبیعت ہے، نچلی لوگ، اور رطوبت میں حرارت کے اثر کرنے کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اے اللہ، میں سچے اور پختہ دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ یہ انسان کے حیوانات کی خلقت کا یہ امر یہ طبیعت کے اثر سے نہیں، نیچر سے نہیں، بلکہ یہ اے اللہ تیرا فعل ہے، تو فاعل ہے، تو مؤثر حقیقی ہے، تو خالق و علیم ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو اکرم الاکرمین۔ تو مرزا صاحب کا یہ نقطہ نظر پیش کرنا کہ طبع عمر یہ خلاف اسلام عقیدہ۔ اس کے بعد ثم یتوفاکم، اس کی تفسیر میں امام راضی لکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ حکماء نے موت کا سبب ذکر کیا ہے، وہ فاسد اور باطل ہے، یعنی طبیعت کی طرف نسبت کرنا، عمر طبیعت، اور اس سے دور لازم آتا ہے، یہ ایک منطقی اصطلاح ہے۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ حکماء کا مذہب باطل ہے، تو ظاہر ہو گیا کہ زندگی یعنی حیات اور موت دونوں چیزیں اللہ تعالی کی پیدا کرتے ہیں، وجودی چیزیں ہیں، اور اللہ کے مقدر کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے انسان، پھر خود بخود ایک عمر تک پہنچ کے مر جاتا ہے، ایسی بات۔ اب آپ دیکھیں کہ امام رازی رحمہ اللہ نے کس قول کی تصدیق کی، جو قرآن حکیم میں کئی جگہ موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، کہ حیات اور موت کو، یعنی موت کو پہلے ذکر کیا اللہ نے خلقت۔ یاد رکھیں آپ بھی، اللہ کی علیم و خبیر ذات جانتی تھی کہ لوگ موت کو عدمی چیز کہیں گے اور پھر اس کی نسبت طبیعت کی طرف اور نیچر کی طرف کریں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے اسے پیدا کیا، موت کو اور حیات کو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے پھر امام راضی کہتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یہ ارذل عمر، نکمی عمر کی تک پہنچانا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کے حالات کمال سے نقصان اور قوت سے ضعف کی طرف انتقال ہے، یعنی انسان کمال تک پہنچتا ہے پھر زوال کی طرف آتا ہے، مگر اس میں علت فاعلی اللہ کی ذات ہے، طبیعت نہیں۔ یاد رکھیں، یہ عمر طبی کا تصور جو مرزا صاحب نے دیا، یہ غیر اسلامی تصور ہے۔ بس قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ انسان کی حالت جوانی سے پورا ہونا اور عقل کامل کے بعد ویرانہ سالی کی وجہ سے نادان ہو جانا، یہ تقاضۂ طبیعت نہیں، اس کی نفی کر رہے ہیں امام راضی، جس کا مرزا صاحب نے اثبات کیا۔ مرزا صاحب نے اسے ثابت کیا اور امام راضی نے کئی سو سال پہلے اس پہ رد کیا، بلکہ یہ موت و حیات کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالی فاعل مختار کے فعل سے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اس کی تفسیر میں امام راضی لکھتے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالی علم والا اور قدرت والا ہے،
تو اس کی اصل اصول یہ ہے کہ طبیعت کچھ نہیں، طبیعت نیچر ایک جاہل چیز ہے، جاہل، اور اللہ کیا ہے؟ علیم۔ اب اللہ علیم و حکیم جو ہے اس کا مخلوقات میں اثر ہوگا یا طبیعت کا، جو جاہل ہے، جو نہ علیم ہے نہ حکیم ہے۔ یہ ہے امام راضی کا قول۔ تو یوں مرزا صاحب کا ترجمہ اصول عقائد اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر یہ فرمایا مزید انہوں نے کہ طبیعت ایک جاہل چیز ہے جو نہ مصلحت سمجھتی ہے، نہ انسانوں کی منفعت سمجھتی ہے، نہ ان کا فساد جانتی ہے۔ اس لیے انسانوں میں مختلف احوال میں نقل ہونے والے حالات طبیعت کی طرف منسوب نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی طرف ہوں گے جس نے سب جہان کو پیدا فرمایا، اور وہی ان کا معبود ہے، وہی ان میں تدبیر کرنے والا ہے، وہی انہیں پیدا کرنے والا ہے، اور اپنے علم اور قدرت میں کامل ہے۔ بس اپنے کمال علم کی روح سے بہتری اور خرابی، اصلاح اور فساد انہیں مقدر فرماتا ہے، زندگی اور موت ان کی تقدیر فرماتا ہے، اور یہ سب کمال قدرت کی روح سے بہتری عطا کرنے اور خرابی کے دور کرنے پر قادر ہے۔ طبیعت نہیں، وہ کس چیز پہ قادر نہیں؟ اللہ قادر ہے انسانوں کی اصلاح پہ اور فساد پہ، اور طبیعت کی طرف منسوب کرنا ممکن نہیں۔ اب آپ دیکھیں مرزا صاحب کا شروع میں جو ترجمہ ہے کتنا مخالف ہے عقائد اسلام کے، اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جو فرما دیا ہے تو یہ آپ کے یعنی مرزا صاحب کے بیان کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سمجھنے کی، خصوصاً ان مربیان کو، اور بیان کرنے کی ہمارے داعی حضرات۔ واخر دعوانا